اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر. ناظرین محترم، سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کے جس جلسے کا آج آغاز کر رہا ہوں یہ چوتھا جلسہ ہے تفسیر قرآن مجید کے اس سورے کا. گزشتہ 3 تقریروں میں نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی فقط پہلی سطر کہیے، پہلی آیت کہیے، جس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقط اسی ایک بسم اللہ کی ابھی آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ہے کہ یہ بسم اللہ نعمت عظیم ہے امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اس کے اور پورے قرآن کے بڑے فائدے ہیں، خصوصیات ہیں، خواص ہیں. بہت سی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے لیکن اس کی خصوصیتوں کو نہیں پہچانتا، اس کے فائدوں سے بے خبر ہے. مثلاً میں مثال دوں کہ آدمی نے گنے کا شربت پی لیا، بس اس نے شربت پیا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر سوڈیم کتنا ہے اور دوسرے پروٹین کتنا ہے، اس کے اندر شوگر کتنی ہے، اس کے اندر دوسرے کیا کیا اجزاء ہیں، وٹامین کتنے ہیں، وہ یہ نہیں جانتا. اس نے شربت پی لیا لیکن بہرحال اس کے جسم میں وہ تمام چیزیں منتقل ہوتی ہیں. پوٹیشیم بھی جائے گا، سوڈیم بھی اگر ہے تو وہ بھی جائے گا، شوگر ہے تو وہ بھی جائے گی. جتنے بھی اس کے خصوصیتیں اور خواص ہیں وہ ایک گنے کے شربت میں اس کے بدن میں منتقل ہو جائیں گے. بس یوں ہی انسان جب کبھی قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو خود بخود اس کے وجود میں اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی وہ جانتے ہوئے پڑھتا ہے، کبھی بغیر جانے ہوئے پڑھتا ہے. مثلاً بسم اللہ کی خصوصیتوں اور اس کے فائدوں کو انسان بغیر کسی توجہ کے بھی پڑھتا ہے، بغیر توجہ کے اس کے فائدوں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کبھی جیسا میں نے 2-3 اپنی گزشتہ تقریروں میں بسم اللہ کے فائدوں کو بتایا اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ کیا، تو اسی طرح پورے قرآن کی ہر آیت کے اندر کچھ خصوصیتیں ہیں، کچھ فائدے ہیں، کچھ اس کے اثرات ہیں. تو بسم اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ لفظ، یہ نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نعمت سے علاج بھی ہو جاتا ہے. لہذا مثلاً بہت مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ روم کے بادشاہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ میں مائیگرین درد سر کا مریض ہوں، میرے لیے آپ کچھ بتائیے کہ میں اس بیماری سے کیسے نجات پا جاؤں. تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ٹوپی بھیج دی
اور کہا جب درد ہو تو تم اس سے پہن لینا۔ اور اس نے جو ہے جب کبھی درد شروع ہونے لگتا تھا تو بادشاہ روم اس ٹوپی کو پہن لیتا تھا، اور پھر درد آگے بھی نہیں بڑھتا تھا، اور اس کا علاج یوں ہی ہوتا رہا۔ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس ٹوپی میں کیا چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے جب میں اس ٹوپی کو پہنتا ہوں تو ہمارا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک ٹوپی کے استر کو کھولا تو اس کے اندر کچھ اور نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر امیر المومنین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تعویذ کے اثرات ہوتے ہیں، کبھی تعویذ کو کھول کر نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی تعویذ کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی تاثیر میں فرق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس بادشاہ روم نے جس وقت اس تعویذ کو کھول دیا تو اس نے کہا ارے اس میں تو صرف بسم اللہ لکھا ہوا ہے، وہیں سے تاثیر بھی ختم ہو گئی۔ یہی حال دواؤں کا بھی ہے کہ ڈاکٹر نے جو دوا دیا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ نیٹ کے اوپر ان دواؤں کے اثرات معلوم کیے جائیں، نہیں، ہاتھ میں بھی شفا ہوتی ہے، اور ہاتھ کے اندر بھی پروردگار عالم نے ہر آدمی کو ذریعہ بنایا ہے کسی نہ کسی کام کا۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ قدر کی پہلی آیت جو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ اور مشہور دوسرا بھی واقعہ ہے جس سے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت جناب یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر کے بیچا جا رہا تھا تو خریدنے والے خرید رہے تھے، لیکن جناب یوسف کا پلہ بھاری تھا، دولت پر دولت دوسرے پلے میں لا کے ڈالنے والے۔ اس زمانے میں سکے چل رہے تھے، سونے اور چاندی کے سکوں پر سکے آتے رہے لیکن نہ ہوا، جناب یوسف کا پلہ بھاری کا بھاری رہ گیا۔ جس وقت خود جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح سے مجھے نہیں خریدا جا سکتا، یعنی وزن نبوت مالیات سے طے نہیں ہوتا۔ آخر خود جناب یوسف نے ایک کاغذ کے ٹکڑے میں دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ڈال دیا، اور جب وہ بسم اللہ اس میں پلے میں پڑا تو پھر وہ یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اور ہمیشہ اس آیے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو نعمت عظمیٰ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے اس کے پہلے کی تقریروں میں بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کے اندر جو لفظ رحمان آیا ہے، رحمان اور رحیم یہ دو لفظیں ہیں جو بسم اللہ میں پائی جاتی ہیں، دو لفظیں ہیں رحمان اور رحیم۔ رحمان عربی اعتبار سے لغت میں اس کے بڑے معنی بھی ہیں، لیکن ایک معنی رحمان کا وہ ہے کہ جب کوئی چیز ناقص اور ادھوری ہوتی ہے اس کو مکمل جب کیا جائے تو مکمل کرنے والے کو رحمان بولتے ہیں۔ مثلاً لڑکی نے فقط آٹا گوندھا اور ماں نے روٹیاں پکا دی، تو روٹی مکمل کیسے ہوئی ہے؟ ماں کے ہاتھوں سے مکمل ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان کام شروع کرتا ہے لیکن کام مکمل اس وقت ہوگا، صلاحیت تکمیل اور انسان میں جذبہ پیدا اس وقت ہوگا جب رب العزت کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اثرات میں سے یہ کہ اگر کوئی سبق شروع کرے تو بسم اللہ کے ذریعے سے وہ سبق یاد رہے گا۔ تو رحمان کے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ جو کسی کی کمی اور اس کے نقص کو برطرف کر دے اسے رحمان بولتے ہیں۔ اب آئیے، رحمان کا دائرہ اسی دنیا تک ہے، رحیم کا دائرہ آخرت میں ہے۔ پروردگار عالم رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان ہے اس دنیا میں، یزید کو بھی اس نے کھلایا، حر کو بھی اس نے کھلایا، شمر و صدام کو بھی اس نے دیا، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی و خمینی و سیستانی علیہ حفظہم اللہ کو بھی اللہ دے رہا ہے۔ یعنی ناقص کو کمال تک پہنچانا رحمان کا کام ہے۔ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے یا ہمارا سرکش ہے۔ رحمان کے معنی یہ ہوئے، لیکن جب رحیم ہوا تو رحیم کے معنی ہوتے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کو اپنے اس رحمانیت سے سرفراز کرے گا۔ تو قیامت کا دن رحیم کی صفت کے ظہور کا دن ہے، اور رحمان اللہ کے دنیا میں صفت کے ظہور کا موقع ہے۔ تو دونوں کو سمجھ لینا چاہیے، رحمان کس کو کہتے ہیں، رحیم کس کو کہتے ہیں۔ رحمان دنیا میں جو انسانی نقص ہے اس کو جو پورا کر دے، مکمل کر دے۔ بچپنا ہے اس کو نوجوانی میں تبدیل کیا، نوجوانی کو جوانی میں تبدیل کیا، جوانی کو پھر آخر عمر تک لے گیا۔ انسان نے زندگی کے ہزاروں لمحے گزار دیے جس میں خدا کو بھولا بیٹھا ہوا تھا۔ کم سے کم سو رہا ہے تو بھولا ہی ہے اور ذکر خدا نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو صبح بھی نصیب کی، صبح کے بعد اس کو ظہر بھی نصیب کی۔ تو ناقص کو کامل جو ذات کرتی ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ قدر میں جو بسم اللہ الرحمن آیا ہے، اس رحمان سے مراد یہی ہے کہ وہ انسانی کمی کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ اب آئیے، رحیم وہ ذات ہے جو ہمارے تمام اعمال کو قیامت کے دن بہترین عمل کے طور پر پیش کرے گا۔ وہاں کے اوپر رحمان اور رحیم دونوں کی خوبیاں جلوہ فگن ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ وہاں کے اوپر پروردگار عالم بتائیے، انصاف سے بتائیے، ہمارے اور آپ کے روزوں میں کہیں ہے مقبولیت کی علامت؟ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ہمارے روزوں کو اللہ قبول کر لے، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے گا اور بہترین عمل اس کو قرار دے گا؟ اب یہ بسم اللہ میں، اب آئیے بسم اللہ کا جو پہلا حرف ہے اللہ ہے۔ اس اللہ کے اندر بھی بہت معنویت اور بہت راز چھپے ہوئے ہیں لفظ اللہ میں۔ اب لفظ اللہ کی سب سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس لفظ اللہ میں جو ہمارے ناظرین اس وقت اردو جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، وہ ہماری بات کو زیادہ لطف لیں گے اور محسوس کریں گے، لیکن جو اردو نہیں جانتے وہ اس موقع کے اوپر شاید ان کے لیے میری بات واضح نہ ہو، لیکن میں بہرحال چونکہ معصومین علیہ السلام کی رہنمائی ہے لہذا اس کی طرف اشارہ کر دوں۔ مثلا اللہ جب لکھا جاتا ہے تو الف بھی ہے، لام بھی ہے۔ اگر اللہ کے الف کو ہٹا دیجئے تب بھی پڑھا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ للہ، اب للہ پڑھا جا رہا ہے، للہ السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان ہے۔ اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تب بھی پڑھا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض۔ اگر اس لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو پھر تلفظ میں ہے رہ جائے گا، اس ہے سے بھی ہو اللہ، قل ہو اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ ہو بھی اللہ کا نام ہے، لہو بھی اللہ کا نام ہے، للہ بھی اللہ کا نام ہے، اور اللہ بھی اللہ کا نام ہے۔ تو جتنے بھی حرف کم کرتے جائیں اس کے اصل ذات پر کوئی فرق نہیں آتا،
لیکن بقیہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان میں حرف کو کم نہیں کیا جا سکتا. صرف یہی ایک ایسا اللہ کا نام ہے، اسم ہے، جس کے حرف کو کم کرنے کے بعد بھی اس کے معنی میں کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ تھی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اب آئیے دوسرا مسئلہ کہ اس سورہ کا نام اور قرآن میں جتنے بھی سورے ہیں ہر سورے کے اندر اس کا نام چھپا ہوا ہے. سورہ قدر کو قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ نے قدر کی لفظ استعمال کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے شب قدر میں، یعنی قدر کی رات میں. تو اب اس کے پہلے کہ میں آیت کے اگلے حصے کی طرف اشارہ کروں، یہ بتا دوں کہ پروردگار عالم کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ عموماً سارے کے سارے فیصلے، ہم سارے فیصلے دن کی روشنی میں کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم جو فیصلہ کرتا ہے وہ رات کے اندھیروں میں فیصلہ کرتا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا قرآن مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ بھی رات میں ہے. اللہ نے رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید رات میں نازل ہوا ہے. اب رات میں جب نازل ہوا تو فقط یہی نہیں ہے بلکہ توریت کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ نے توریت کو بھی رات ہی میں نازل کیا. آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے رہتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کو اللہ نے طور پہاڑ پر بلایا، اور جب بلایا طور پہاڑ پر تو ان سے کہا کہ آپ آئیے اور اپنی کتاب توریت لے جائیے. جناب موسیٰ گئے اور پھر اس کے بعد 10 دن کا اضافہ ہوا. تو اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے قرآن مجید کو بھی رات کے اندھیرے میں اتارا ہے، توریت کو بھی رات ہی میں اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے. تو 2 فیصلے اہم ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ قرآن مجید کو اندھیرے میں نازل کر رہا ہے، توریت کو اندھیرے میں نازل فرما رہا ہے. اور اب آئیے عظیم سفر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ عظیم سفر جس کو سفر معراج کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے رات کے اندھیرے ہی میں انجام دلایا. پورا سفر رات کے اندھیرے میں انجام پایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہاں بھی لفظ لیل کے ذریعے سے اللہ نے سفر پیغمبر کا تذکرہ کیا. سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی تو رات میں ہوئی. تمام وہ مقامات جہاں تک ملائکہ بھی نہیں پہنچے تھے، ان مقامات پر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیا. وہاں پر اللہ نے نبی کا سفر ختم کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے ہیں. یہ بھی ایک ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ نے ماہ مبارک کی راتوں میں معصومین کے ذریعے سے جو ہمیں دعائیں دی ہیں، جو ہمارے لیے ذخیرہ دعا چھوڑا ہے، مثلا دعائے سحر ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، یا دوسری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ ساری کے ساری دعائیں گویا کہ رات میں خدا کو مخاطب کرنے کا عظیم ذریعہ ہے. تو اب عزیزان گرامی، اب آئیے، یہ رات اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل راتیں ہوا کرتی ہیں. اس سلسلے میں قرآن مجید ذکر یہ کر رہا ہے کہ
جس وقت فرعون کا ظلم حد سے سوا ہوا تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فسر عبادی لیلاً، اے موسیٰ رات کے اندھیروں میں ہمارے ان مخلص بندوں کو جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے رسالت کا، آپ ان کو لے کے رات کے اندھیروں میں نکل جائیے۔ تو عزیزان گرامی، رات بہترین سکون کا مرکز بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے عظیم فیصلوں کا مرکز ہے۔ ظلم سے نجات ملتی ہے رات میں۔ تو اب ہم لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم تو کیا ہی ہے، اور ظلم اپنے نفسوں پر کیسے کیا ہے ہر شخص جانتا ہے۔ جو بھی میرے ناظرین ہیں سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم کو معصوم بنا کے بھیجا تھا، معصوم بنا کر بھیجا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، آیا فرشتے زمین پر نظر کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نظر نہیں کرتے، مگر اس وقت نظر کرتے ہیں۔ دو موقعوں کا تذکرہ معصوم کی روایتوں میں ہے۔ دو موقع ایسے ہیں جس میں فرشتے زمین پر نظر کرتے ہیں۔ ایک موقع وہ ہے جب زمین پر کوئی مومن ہوتا ہے تو مومن کی موجودگی اور مومن کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے، جس کی وجہ سے مومن سے ایک نور نکلتا ہے، اس نور کی وجہ سے فرشتے زمین پر مخاطب ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کون زمین کے اوپر گزر رہا ہے۔ تو مومن کے وجود میں نور ہے۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں وہ بھی یاد رکھیے، ہر کو مومن نہیں کہتے۔ مومن اسے کہتے ہیں جیسا کہ پیغمبر کا ارشاد، یا علی حبک ایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے۔ جب آپ کی محبت ایمان ہے تو جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو فرشتے نگاہ نہیں کرتے، زمین پر نہیں دیکھتے ہیں، صرف اس وقت دیکھتے ہیں جب کوئی مومن کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے، وہ نور باعث بنتا ہے کہ اس کو ملائکہ اپنی نگاہوں میں لائیں اور دیکھیں۔ اور دوسرے موقع کی طرف اشارہ کیا ہے معصومین علیہ السلام نے کہ فرشتے زمین پر اس وقت نظر کرتے ہیں، زمین ایک دم اندھیرے میں ہے، بالکل سیاہ ہے، زمین میں کوئی روشنی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے زمین کے اوپر۔ جیسا کہ اس وقت اگر شہر بمبئی میں لائٹ بند کر دی جائے اور تو کہیں کے اوپر بھی روشنی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو زمین بالکل اندھیرے میں ہے، زمین بالکل تاریک ہے۔ لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ اس تاریک دنیا پر فرشتے نظر کرتے ہیں۔ وہ کون سا موقع ہے؟ تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ موقع ہے جب بندہ خدا زمین پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ جب زمین پر تلاوت کلام اللہ کرتا ہے تو تلاوت کلام اللہ کی وجہ سے ملائکہ سمجھ جاتے ہیں کہ زمین پر خدا کی عبادت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں میرے ناظرین کے لیے کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، اور اس ترقی یافتہ دنیا میں آج بڑے بڑے سیٹلائٹ ہیں اور کیمرے ہیں اور سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر اگر ایک سکہ بھی گر جائے تو اس سکے کو بھی سیٹلائٹ اور آج کے سسٹم سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون کہاں پر ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہیں، حقیقت کیا ہے خدا بہتر جانے، مگر اتنی بات تو طے ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو معلوم کر لیا گیا ہے۔
لیکن آج تک سیٹلائٹ یہ نہیں بتا سکتی کہ کون اپنے گھر میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ صرف اور صرف شرف حاصل ہے تو قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جب کوئی اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے گھر سے ایک روشنی نکلتی ہے، جس روشنی کی بنیاد کے اوپر فرشتے آسمان کے طے کر لیتے ہیں کہ اس گھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رہے کہ دو موقع ہیں جب ایمان مومن کامل زمین پر چلتا ہے تو اس کے چلنے کے وقت میں ایک روشنی نکلتی ہے، یا جس کسی زمین کے اوپر مومن بستا ہے تو وہ زمین بھی نمایاں زمینوں میں شمار ہوتی ہے، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ امام وَإِمَامُ الْأَرْضِ عَرْضٌ تَسْكُنُهَا الشِّيَّاءُ، کہتے ہیں ہر چیز کی ایک مرکزی شے ہوتی ہے، ہر جگہ ایک مرکز ہوتا ہے جس مرکز سے وہ شے چلتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے گھروں میں آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے آپ کے پورے گھر میں سوئچ آف ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے قدم رکھا ایک بٹن دبایا آپ کے گھر کے اندر روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی پھیل گئی تو اب اس ایک مرکزی جگہ کو آپ جس نام سے چاہیں یاد کر لیں، لیکن معصوم کی زبان میں لِكُلِّ شَيْءٍ امام وَإِمَامُ الْأَرْضِ، زمین کا بھی ایک مرکزی حصہ ہے، اور ہر علاقے کا، بمبئی کا الگ ہے اور دنیا کے دوسرے شہروں کا الگ ہے، ایک مرکزی علاقہ ہے۔ وہ مرکزی علاقہ مرکز کیا ہے؟ فرمایا تَسْكُنُهَا الشِّيَّاءُ لِكُلِّ شَيْءٍ امام وَإِمَامُ الْأَرْضِ عَرْضٌ تَسْكُنُهَا الشِّيَّاءُ، جہاں کوئی علی کا چاہنے والا ہے وہ جگہ مرکزیت رکھتی ہے، وہ جگہ اہم ہے، وہ جگہ نمایاں ہے، وہ جگہ بلند ہے۔ اسی لیے مرحوم صدوق کی حدیث ہے کہ مومن میں کچھ صفتیں ہیں جس صفتوں کی وجہ سے وہ بلند رہتا ہے، جس کی طرف کبھی میں اشارہ کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ مبارکہ قدر، سورہ مبارکہ قدر میں اگر آدمی چاہتا ہے کہ شب قدر کی اہمیت کو سمجھ لے، یہ یاد رکھیے پورا سورہ مبارکہ قدر در حقیقت تسکین پیغمبر اور اقتدار آل محمد کے اظہار کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو ملال جب ہوا تو اللہ نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اس سورہ مبارکہ قدر کو بھیجا، نازل کیا پورا سورہ، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس مختصر دنیا کے اقتدار کو بھول جائیے اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے منبر اور آپ کی تبلیغ ضائع اور رائے گاہ ہیں۔ نہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، کہ انڈر گراؤنڈ جو چیزیں ہیں ہم آپ کو اس کا وارث بنا رہے ہیں جس کو دنیا والے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ انڈر گراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ شب قدر میں اللہ قدر یعنی اللہ طے کرتا ہے 3 راتوں میں کسے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب موت لکھی ہے، کب حیات لکھی ہے، کتنا روزی ہے، اولاد ہے، یعنی تمام چیزوں کو 3 راتوں میں پروردگار عالم طے کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے حقیقتاً شب قدر کو سمجھنا، اب تو وقت نکل گیا، لیکن جو لوگ بھی میری اس وقت کی تقریر کو سن رہے ہیں اگر وہ چاہیں تو شب قدر کو سمجھ سکتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیسے پہچانوں کہ شب قدر نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے اس پر یقین کریں کہ شب قدر ہر سال ہے؟ تو امام نے جو جواب دیا، اب وقت گزر چکا ہے لیکن چلیے میں بیان کر دوں۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ
سورہ مبارکہ دخان کی تلاوت کرے. ایک مرتبہ سورہ دخان 3 منٹ میں مکمل ہوتی ہے. 3 منٹ میں سورہ دخان مکمل ہوتی ہے. جب 3 منٹ میں سورہ دخان مکمل ہوتی ہے تو اب آپ یاد رکھیے 100 مرتبہ جب کوئی شخص سورہ دخان کو پڑھے گا تو 300 منٹ اس کے بنیں گے. اب 300 منٹ کو آپ گھنٹوں میں تبدیل کر لیجئے. اگر کوئی شخص پہلی رمضان سے اور شب قدر تک ہر روز 100 مرتبہ سورہ مبارکہ دخان کی تلاوت کرے گا تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص شب قدر کی حقیقت پر یقین کر لے گا اور آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھ لے گا. معلوم یہ ہوا کہ شب قدر حقیقتاً ایک کچھ ماہرین جو دنیا میں سیٹلائٹ وغیرہ کے ذریعے یا ناسا وغیرہ کے ذریعے بہت سے ایسے انجینئرز وغیرہ اور ماہرین جو ہمارے خلا میں جاتے ہیں، اس خلا کے اندر بھی انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، زبان سے کبھی کوئی چیز نکل جاتی ہے لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. مثلا ایک کتاب ہے اللہ یتجلی فی اثر النور. اس کتاب کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سائنسداں جب اپنے ایٹماسفیئر سے نکلا اور زمین کی گریویٹی سے وہ آگے گیا تو وہاں پر اس نے کچھ روشنی ایسی دیکھی جو شب قدر زمین کے اوپر تھی، لیکن کچھ روشنیاں اس نے دیکھی اور کسی سفر میں اس نے اس طرح کی روشنی نہیں دیکھی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں جو شب قدر کی حقانیت کو بتا رہے ہیں. تو پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ قدر میں بڑے حقائق پوشیدہ رکھے ہیں، اور اس میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک رات جو شب قدر ہے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1000 مہینے کے کتنے بنتے ہیں دن، وہ ماہرین نے اس کا بھی حساب لگایا ہے اور لگا کے بتایا ہے کہ اس میں تقریباً 84 سال کچھ مہینے بنتے ہیں. اس 84 سال کچھ مہینوں کو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو بالکل ایک دن نہ کم ہوگا نہ ایک دن زیادہ ہوگا، اور بنی امیہ کی جو حکومت ہے وہ 1000 مہینے تک زمین پر رہی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ انڈر گراؤنڈ پروردگار عالم نے اہل بیت کو دلاسا اور تسکین دیا کہ یہ دنیا کی مٹتی ہوئی حکومت ہے جو ان کے یہاں آتی اور جاتی رہے گی. کبھی باپ ہے تو پھر بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، اور کبھی کوئی قتل ہوگا، کبھی ذلیل ہوگا، کسی کو لعنتیں ملیں گی. لیکن آپ وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے پورے زمین کا نظام سپرد کر دیا ہے کہ کمی زمین کے اوپر روزی کس کو ملے گی، کیسے کون زندہ ہوگا، کس کے یہاں ولادت ہوگی، کس کے یہاں ولادت نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شب قدر اقتدار اہل بیت کی، اقتدار آل محمد علیہ السلام کی برتری کے اظہار کا نام ہے. اللہ نے اہل بیت کی اقتدار کی برتری کو شب قدر میں بیان فرمایا ہے. تو عزیزان گرامی اس نقطے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ قدر کو اقتدار آل محمد علیہ السلام کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ اس میں اللہ اپنے مومن بندوں کو
اپنی بارگاہ میں دعوت دے رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اپنے ناظرین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ وہ کون سے راتیں ہیں جس میں اللہ نے اہم فیصلے کیے ہیں اور وہ فیصلے کیا تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر فاطمہ لال جی، محمد لال جی، ناصر لال جی، انور لال جی کی ارواح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔